غزو بدر کی مختصر کہانی۔ غزو بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر ہوئی۔ رسول اللہ تقریباً 313 صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لائے، جبکہ مکہ کے کفار کا لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور وسائل بہت کم تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پھر اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار مکہ کے کئی بڑے سردار مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں چند صحابہ نے شہادت پائی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور اسلام کو مضبوطی ملی۔ قرآن مجید میں بھی غزو بدر کا ذکر آیا ہے اور اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہونے کا دن۔ مسلمانوں کی عزت اور طاقت میں اضافہ ہوا۔ مدینہ میں مسلمانوں کا مقام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مکہ کے کفار کو بڑا صدمہ پہنچا کیونکہ ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے تھے، جیسے ابو کفار مکہ نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بعد میں بیٹا او پیش آیا۔ بہت سے لوگوں نے اسلام کی سچائی کو محسوس کیا اور کچھ قبائل مسلمانوں کے قریب آنے لگے۔ مسلمانوں کو جنگی مال، غنیمت حاصل ہوا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں احکامات نازل ہوئے۔ اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور اسلامی راستن مدینہ مزید منظم ہوئی۔ کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک مشکل وقت آیا، لیکن اس سے بہت اہم سبق بھی ملے۔ ابتدا میں مسلمان غالب آ رہے تھے، مگر کچھ تیرانداز صحابہ نے اپنی مقررہ جگہ چھوڑ دی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار نے دوبارہ حملہ کیا۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے، جن میں حمزہ ibn بھی شامل تھے۔ رسول اللہ زخمی ہوئے اور ایک وقت پر یہ خبر بھی پھیل گئی کہ نبی شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں میں پریشانی پھیل گئی۔ لیکن بعد میں مسلمان دوبارہ جمع ہوئے اور کفار واپس مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے صبر، نظم و ضبط اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی اہمیت سیکھی۔ مدینہ میں منافقین کی حقیقت زیادہ واضح ہو گئی، خاص طور پر عبداللہ ibn کا کردار سامنے آیا۔ کفار مکہ نے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں جاری رکھے، جس کے نتیجے میں بعد میں بھی